قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بندہ منافق ہے۔ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے۔ تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا۔ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے۔ اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب۔ ہاں، ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو۔ یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث، عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی نصیحت۔ اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا۔ تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے۔ اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا، وہ نور۔ اور پھر نبی السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے، فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں، اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا۔ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے۔ تو کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے۔ یہاں مدد مانا دعا کیا،
لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی، ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے. لیکن دیکھ لیں، اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے. ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا. اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں. ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر دیا. نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے. اچھا اللہ پیچھے رکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ. اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں. جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہیں شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ.